بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، مئی کا مہینہ آن پہنچا ہے۔ گرمی اپنے عروج پر ہے۔ شدید گرمی اور چماتی دھوپ میں گھر سے باہر وقت گزارنا انتہائی تکلیف دہ ہے اور نہایت خطرناک بھی۔ اس موسم میں اکثر لوگوں کو شدید گرمی اور سخت دھوپ کی وجہ سے لو یعنی ہیٹ سٹروک لگ جاتی ہے۔ تو میں نے سوچا آج اس پر ایک ویڈیو بنا کر آپ کو اس کا علاج بتا دوں۔ لو لگنے سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ شدید گرمی میں جسم پر اس گرمی کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں۔ حالیہ دنوں میں جیسے کہ پورا ملک شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے اور درجہ حرارت بہت زیادہ بلند ہے، اس میں ایسے افراد جو کہ اس گرمی میں گھر سے باہر نکلتے ہیں، ان کو لو لگنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ بچے، بوڑھے اور کمزور افراد جلد اس کی زرد میں آ جاتے ہیں، لیکن بروقت علاج کرنے سے جلد ہی آرام مل جاتا ہے۔ معمولی لو لگنے سے سر میں شدید درد پیدا ہوتا ہے اور چکر آتے ہیں۔ کمزوری اس قدر محسوس ہوتی ہے کہ جیسے جسم میں جان ہی نہیں۔ اس کا چند علاج آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، درج ذیل ہیں۔ لو سے نجات کا ہزاروں سال پرانا طریقہ۔ ناظرین، اگر کسی کو لو لگ جائے تو لو لگتے ہی مریض کو ٹھنڈی چھاؤں میں لے جائیے، سر ذرا اونچا کر دیجیے کیونکہ سر میں خون ذرا زیادہ جمع ہو جاتا ہے۔ سر اونچا کرنے سے سر میں خون آنا کم ہو جائے گا۔ مریض کے کپڑے اتار کر بہت زیادہ ٹھنڈا پانی اس کے جسم پر ڈالیے، سر سے پانی ڈالنا شروع کیجیے اور آہستہ آہستہ پاؤں تک لے جائیے۔ اس کا سائنٹیفک طریقہ یہ ہے کہ بالٹی میں تقریباً 2 لیٹر پانی یا برف ملا لیجیے، مریض کو کھڑا کر کے 3 یا 4 فٹ کی اونچائی سے اس کی پانی کی دھار مریض کے سر پر ڈالیے۔ اس کے علاوہ مریض کا جسم خوب رگڑیے، اس سے سارے جسم میں خون کی گردش بہتر ہو جائے گی اور سر میں جو خون جمع ہوگا اس کا اثر بھی کم ہوتا جائے گا۔ اگر مریض لو لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جا چکا ہے اور وہ بھی ہوش میں آنا شروع ہو جائے گا۔ جب تک مریض ہوش میں نہ آئے یہ عمل اس وقت تک جاری رکھیں۔ یہ طریقہ علاج تقریباً 2000 سال پرانا ہے، جسے پرانے طبیب استعمال کرتے آئے ہیں، مگر یہ آج بھی اسی طرح مفید اور فائدہ مند ہے جس طرح پہلے تھا۔ سر پر برف کے پانی کی پٹی رکھنے سے سر میں خون کا زور کم ہو جاتا ہے، سر کی بڑھتی ہوئی حرارت بھی کم ہو جاتی ہے، جسم کے اعضاء ٹھیک طریقے سے کام کرنے لگتے ہیں، سر درد بھی ختم ہونے لگتا ہے۔ اگر برف میسر نہ ہو تو مٹی کے گھڑے کے پانی کی پٹی بھی رکھی جا سکتی ہے، مگر یہ پٹی جلد ہی گرم ہو جاتی ہے، لہٰذا جب بھی ایسا ہو تو فوری طور پر دوسری پٹی رکھ دینی چاہیے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں یہ چیزیں موجود نہ ہوں تو پھر ٹھنڈی گیلی مٹی کی پٹی بھی اس صورتحال میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ اسے بھی جلدی بدلتے رہیں۔ لو سے بچنے اور حفاظت کے لیے سندل کے شربت کا استعمال بھی مفید ہے۔ اسے کو ٹھنڈے پانی میں ملا کر یا برف سے ٹھنڈا کر کے پلانے سے دل کی گھبراہٹ اور گرمی دور ہو جاتی ہے اور مریض کافی افاقہ اور بہتری محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح شربت انار بھی لو لگنے میں فائدہ مند ہے۔ ½ کلو میٹھے انار کے دانوں کا رس نکال کر استعمال کرنا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ جسم میں پانی کی کمی کا علاج۔ اس مرض میں اول تو مریض کو کچھ کھانے کی خواہش نہیں ہوگی۔ اگر آپ بھی اسے کچھ کھانے کو نہیں دیں گے تو اس پر احسان کریں گے، کیونکہ اس سے اس کی جان بچ جائے گی۔ ناظرین، ایسے وقت میں مریض کو کچھ بھی کھانے کے لیے دینا اس کی زندگی خطرہ میں ڈالنا ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ جب مریض سردی میں کچھ بھی کھانے پینے کو نہ دیا جائے۔
جب تک مریض کی حالت سنبھل نہ جائے کھانے کے لیے بالکل کچھ نہ دیں۔ لو لگنے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس صورتحال میں مریضوں اس کو لیمو پانی بنا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ اس سے لو سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے جسم سے خارج ہو جاتی ہیں۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے مریض کو پانی پلاتے رہیں۔ تپتی گرمی کو اور اس کے اثرات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ دوپہر کے وقت غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں۔ جب بھی مجبوری کی صورت میں باہر جانا پڑے تو ننگے سر نہ جائیں، سر پر رومال یا ٹوپی وغیرہ پہن لیں اور پانی پی کر ہی باہر نکلیں۔ ہلکے سوتی اور ڈھیلے لباس پہنیں۔ ایسی غذاؤں کی کمی نہیں جن میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے خربوزے، تربوز اور کھیرے، جو اس موسم میں آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح دہی کا استعمال بھی جسم کو ٹھنڈا رکھنے میں بہت مدد فراہم کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے چند ٹوٹکے ٹپس جو آپ کو شدید گرمی اور اس سے ہونے والی بیماریوں اور گرمی کے مضر اثرات سے محفوظ رکھیں گی۔ انشاءاللہ اگر آپ بھی یا آپ کو کوئی اس مسئلہ سے دوچار ہو تو ان ٹپس اور ہدایات پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا مریض بہتر محسوس کرے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی تو ویڈیو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔